अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ और नज़र जा चुके हैं बुलेटिन के आगाज़ में। वाशिंगटन से खबर यह है कि तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हमारे खदशात वाज़िह हैं। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदियों और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। अमरीका हथियारों के फैलाव की हमायत करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करता है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका पेजर धमाकों में शामिल नहीं है। अमेरिका की भी इस बारे में राय नहीं कि पेजर धमाकों के पीछे कौन हो सकता है। अमेरिका भी पेजर डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मुतालिक हमारे खदशात वाज़िह हैं। हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदियों और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश करने पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा कर दिया है। अमेरिका में मुकीम अटार्नी और SFG के जनरल काउंसिल के मुकदमे अमेरिका फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया है। भारत और रा के हुकाम ने अमेरिका में अमरीकी शहरी को कत्ल करने की गैर मामूली साजिश की है। जबकि आपको बताएं कि सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश करने पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा कर दिया है। अमेरिका में मुकीम अटार्नी और SFG के जनरल काउंसिल ने मुकदमा अमरीकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया है। भारत और रा के हुकाम ने अमेरिका में अमरीकी शहरी को कत्ल करने की गैर मामूली साजिश की। कत्ल की साजिश में भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट डोल, सुमित गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता के नाम शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल ने सफारती आदाब की धज्जियाँ उड़ाई। मुहिबुल्लाह शाकिर की जानिब से खुलकर डटाई और बेशर्मी का मुजाहरा किया गया। अफगान कौंसल जनरल ने साबित किया है कि उसको पाकिस्तान का कोई एहतराम नहीं है। वाक़े पर अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब किया गया। अफगान सफारतकार तमाम सफारती अदाब भूल गए। पेशावर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस के दौरान बदतहजीबी की मिसाल कायम कर दी। तकरीब के तमाम शुरका कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो गए। कायम मकाम अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ढिठाई के साथ बैठे रहे। अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में वज़ीर आला समेत तमाम अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर और दूसरे ओहदेदार ने उठने की जहमत ना की। माहिरीन कहते हैं कि महकमा खारजा को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। अफगान कौंसल जनरल को नापसंदीदा शख्स करार देकर वापस भेजा जाए। उसे दावत देने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी सवाल उठता है कि उन्हें मुल्की इज्जत और सफारती आदाब का कोई ख्याल नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कायम मकाम अफगान कौंसल जनरल की जानिब से पाकिस्तान के कौमी तराने की तौहीन काबिल मज़म्मत और सफारती आदाब के मुनाफी है। काबुल और इस्लामाबाद दोनों जगह अफगान हुकाम को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नाज़रीन, खबर यह भी है कि कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं है। ज़राए के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर के पास ना अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज़ात हैं। POR कार्ड पर उनका ख़ानदान 2015 में UNHCR से डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस जा चुके थे। POR कार्ड ख़त्म हो चुके हैं। 1 सितंबर से उनके समेत तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी क़याम पजीर हैं। मुहिबुल्लाह शाकिर को वज़ारत दाखिला की जानिब से मज़ीद तौसीन नहीं दी गई। चार दहाइयों से अफगान भाइयों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कुर्बानियों के बदले उन्होंने हमें क्लाशनकोफ कल्चर और मुनशियात दी हैं। वो हमारे कौमी तराने का एहतराम नहीं करते तो हम उनका एहतराम कैसे करें। वज़ारत ख़ारजा को इस रवैये पर शदीद रद्द अमल देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को फौरी एक्शन लेकर उन्हें महफिल से निकाल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कमज़ोरी का मुजाहरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर शर्फी की जानिब से मज़ीद क्या कहा, उन्होंने सुनिए।
42 سال سے اپنے افغان بھائیوں کے لیے ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ میں کسی نے وہ قربانی نہیں دی. ہمارے ملک کو کیا ملا اس سارے سے؟ اگر ہم دیکھیں، ہمیں ملا منشیات ملی، کلاشنکوف کلچر ملا، دہشت گردی ملی، لیکن اگر وہ بھائی جو ہے اس نوبت پہ آ گیا ہے کہ اسے میرے وطن کے ترانے کا بھی احترام نہیں ہے، تو میں اس کا کیسے احترام کروں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس پہ اپنا افغان سفیر کو طلب کرنا چاہیے، ان موصوف کو واپس افغانستان روانہ کرنا چاہیے. معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی پیپر بھی نہیں ہے قانونی اور باقی چیزیں، تو انہیں پاکستان کو واپس افغانستان روانہ کرنا چاہیے. افغان عبوری حکومت کو اس کے اوپر معذرت بھی کرنی چاہیے. جب یہ صاحب نہیں اٹھے تھے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنے اسٹاف سے کہتے کہ انہیں باہر لے جائیں، اور انہیں کہتے کہ بھائی اگر آپ نے ہمارے ترانے میں نہیں کھڑے ہونا، آپ نے ہمارے ترانے کا احترام نہیں کرنا، آپ نے ہمارے وطن کا احترام نہیں کرنا، بس تشریف لے جائے. ان کے بغیر بھی وہ رحمت للعالمین کانفرنس ہو جاتی. افغان حکومت کے زعماء سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایسے اقدامات، ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے لیے مشکلات اس انداز میں پیدا ہو جائیں کہ کیا ہمیں اپنے ہمسائے سے تعلقات رکھنے بھی ہیں کہ نہیں رکھنے ہیں. سیاسی منتنابے سے خبر ہے کہ اتحادی حکومت کے پاس مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہے. بلاول بھٹو کا اعتراف. کوشش ہوگی کہ 18ویں ترمیم میں جوڈیشل ریفارمز والا حصہ بحال کرائیں. آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے. ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور JUI نے مل کر قانون سازی کی. اب بھی اگر اتفاق رائے ہو گیا تو حکومت اور JUI مل کر مجوزہ آئینی ترمیم منظور کرائیں گے. پیپلز پارٹی کا میثاق جمہوریت میں وعدہ تھا، ہم عدالتی اصلاحات لائیں گے. عام انتخابات کی منشور میں بھی عدالتی اصلاحات شامل تھیں. آئینی عدالت کے قیام سے متعلق پیپلز پارٹی ڈرافٹ تیار کر رہی ہے. آئینی ڈرافٹ فضل الرحمان کے ساتھ شیئر کریں گے. مولانا بھی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں. کوشش ہوگی پیپلز پارٹی اور JUI مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو. ہمارے پاس اسمبلی میں وہ 2/3 میجورٹی تو موجود نہیں ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائیں. تو ضروری تھا کہ ہم ایک منیمم کنسنسس پہ پہنچے، اور اس منیمم کنسنسس کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساتھ کی ضرورت ہے. ماضی میں جب بھی پاکستان میں آئین سازی کا عمل، اور وہ بھی ایک کامیاب آئین سازی کا عمل رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا مل کے لیجسلیشن بھی لے کر آئے ہیں اور آئین سازی پہ بھی کام کیا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آگے جا کے پھر اس کنسنسس کو 2/3 میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا. کوشش ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے، اور میرا کوشش ہوگا کہ جو ہم نے 18ویں ترمیم میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیجر رکھا تھا 19ویں ترمیم سے پہلے، اس کو بحال کیا جائے. حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کا پلان. مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ تعطیل کے روز بھی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنی رہی. سابق صدر عارف الوی بھی JUI سربراہ سے ملنے آئے. ترمیم کے معاملے پر ان کے کردار کی تعریف کی. رپورٹ دیکھیے. حکومت کی آئینی ترامیم کی منظوری، اپوزیشن روکنے کے لیے کوشاں. مولانا فضل الرحمان کی حمایت دونوں کے لیے فیصلہ کن. حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی مولانا کے گھر آنیاں جانیاں جاری. سابق صدر عارف الوی کی بھی تفصیلی ملاقات. ڈاکٹر عارف الوی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ہمراہ پہنچے تو مولانا نے خود استقبال کیا. ملاقات میں حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال کیا گیا. سلمان اکرم راجہ نے مجوزہ ترامیم کی مختلف شقوں پر بھی بریفنگ دی. سابق صدر بولے حکومت نے رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی. پارلیمان میں بحث کیے بغیر ترامیم ممکن نہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی بھرپور مخالفت کی جائے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کئی بار ترقی کے مراحل پر گیا. چھپے ہوئے ہاتھ ایسے ٹانگ کھینچتے ہیں کہ سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. 2013 سے 17 کے سفر میں پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا تھا. مزید کیا کہا سنیے. پاکستان کئی دفعہ ترقی کے ان مراحل پہ گیا، لیکن کچھ چھپے ہوئے ہاتھ ایسی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ پھر سارا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. اور لیٹسٹ اس کی مثال میں دوں گا 2013 سے 2017 کا سفر، جب پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا، جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی. سیکنڈ چوائسز پلیس آن دا گلوب، یہ کہا جا رہا تھا کہ فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو بات یہ کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کرم اپنے، اور اس کے
اس کے زمین میں میرا ایمان ہے کہ خزانے اللہ نے رکھے ہوئے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا، لیکن وہ ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے، جب آپ تعلیمی نظام ٹھیک کریں گے، جب آپ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ معاشرتی استحصال جیسے رویوں کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان سے اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں۔ بد کلامی اور انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا، اخلاق، علم، تجارت اور معاشرت سمیت ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی اور تمام مسائل کا حل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت، انتہا پسند رویے، ظلم، ناانصافی، استحصال جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں۔ آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا واحد نسخہ یہی ہے۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جسے ہم سب کو مل کر ناکام بنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بے پناہ فضل و کرم ہے، اور انسانیت اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں ہدایت کے نور سے دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمکنار ہو اور فیض یاب ہو۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، بد کلامی، انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔